السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹیئر ٹائم لائن اور میں ہوں فضل اللہ مومن۔ ناظرین، خطے کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور گزرتے لمحے کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو ہماری زندگیوں پر اگر آج نہیں تو کل ضرور اثر انداز ہوگی۔ اس وقت دنیا بھر کی نظریں افغانستان پر ہے، کیونکہ افغانستان سے امریکیوں کے انخلا کی تاریخ نزدیک آ چکی ہے اور طالبان نے افغانستان بھر میں اپنی پیش قدمی تیز کر دی ہے۔ ایک طرف اگر افغانستان میں قیام امن کی کوششیں ہو رہی ہے تو دوسری طرف امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازشیں بھی جاری ہیں۔ ہم آج افغانستان سے متعلق انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تفصیل پر جانے سے قبل آج کی خبروں کے ٹائم لائن پر ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں۔ ازبکستان میں وسطی اور جنوبی ایشیائی ملکوں کی کانفرنس، وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ملاقات۔ افغان صدر کی ایک بار پھر پاکستان پر الزام تراشی، وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس۔ بھارتی صحافی دانش صدیقی افغانستان کے علاقے سپن بولدک میں جان بحق۔ افغان میڈیا کے مطابق دانش صدیقی افغان طالبان اور افغان فورسز میں جھڑپوں کی کوریج کر رہے تھے۔ نائب افغان صدر امراللہ صالح کے پاکستان پر الزامات، دفتر خارجہ کا جواب۔ افغان سیاسی رہنماؤں اور طالبان کے درمیان دوحہ میں آج مذاکرات کا امکان۔ افغان رہنماؤں کی مذاکرات میں عدم دلچسپی، 11 میں سے 8 افغان رہنماؤں نے خود جانے کے بجائے اپنے نمائندے مذاکرات کے لیے بھیج دیے۔ چین نے ایک بار پھر امریکہ کو افغان مسئلے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور زلمی خلیلزاد کی دوشنبے میں ملاقات، افغان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اور قندھار، ہلمند، ہرات سمیت افغانستان کے 34 میں سے 20 صوبوں میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ہیڈ لائن دیکھی، یہ حالات افغانستان میں رونما ہو رہے اور افغانستان سے متعلق رونما ہو رہے، اور صرف یہ افغانستان سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ سارے خطے کے لیے اثر انداز ہوگی۔ یہ واقعات پاکستان پہ بھی اثر انداز ہوں گے، اور یہ اسپیشلی جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے یا فاٹا کا علاقہ ہے، ایکس فاٹا کا جو قبائلی اضلاع ہے، اس پر اثر انداز ہوں گے۔ تو اس پر میں نے یہ چاہا کہ اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ یہ حالات جو ہو رہے ہیں اس کی کیا اثرات ہو سکتے ہیں مستقبل پہ ہمارے علاقے پہ۔ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ امن کی کوششیں تو ہو رہی ہے، امریکیوں کا انخلا ہے، 11 ستمبر کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے افغانستان سے۔ تو افغانستان سے جب وہ نکل رہے تو اس دوران جو پرتشدد واقعات طالبان کی طرف سے اس میں تیزی آئی ہے۔ تو افغانستان حکومت کی طرف سے طالبان پر مسلسل ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جنگ بندی کریں، پر طالبان جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا طالبان پہ اثر و رسوخ کسی حد تک ہے۔ آج تاشکند میں جو کچھ ہوا، اشرف غنی اور عمران خان کے درمیان ملاقات ہوئی، ملاقات میں ساری دنیا کی نظریں اسی ملاقات پہ تھی، اور ان کو توقعات تھے کہ کیسے وہ ایک لائحہ عمل تیار کرے۔ پاکستان کا اس میں کلیدی کردار اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ یہ دنیا اب افغانستان سے متعلق 2 مختلف بلاک میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک بلاک ہے کہ جس میں پاکستان ہے، اس کے ساتھ چین ہے۔ چین اور امریکہ کے جو ٹسل جاری ہے وہ ابھی افغانستان میں بالکل ابھر کے سامنے، بالکل کل کے سامنے آ رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے چین کے درمیان، ایک معاشی جنگ ایک بالکل گرم جنگ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ افغانستان میں چین بالکل کل کے سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان چین کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ایران ہے، اور آج جیسے ازبکستان کے دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم ایک اور بلاک بنائیں گے، تو جو وسطی ایشیائی ممالک ہے اور روس کے اثر رسوخ کے نیچے، تو روس اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے کہ جو وسطی ایشیائی ممالک ہے، جو افغانستان کے ہمسائے ممالک ہیں، تو ان کے ساتھ بھی پاکستان کے روابط بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے جو خطے کے لیے بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اگر ایک ہمسائے ملک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے تو اس میں معاشی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے بہت ہی فائدہ ہے لوگوں کے لیے۔ پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ آمد و رفت ہوگی، تجارت بڑھے گا، تو اس میں لوگوں کے لیے تو فائدہ ہے۔ پر دوسری طرف جو امریکہ ہے، ان کا چین کے ساتھ تو پڑا ہے،
معاشی جنگ جو چل رہی تھی ابھی گرم جنگ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اس میں چین یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے، کیونکہ چین کو یہی لگ رہا ہے کہ افغانستان میں بیٹھ کے امریکہ ان کا جو راستے روکنا چاہ رہا ہے، جو سی پیک ہے، ون بیلٹ ون روٹ انیشیٹو ہے، وہ چیزیں روکنا چاہ رہا ہے، تو اس میں چین کسی بھی طریقے سے امریکہ کو یہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے۔ پر امریکہ کا ایک خاصا رہا ہے کہ وہ جہاں سے بھی نکلتا ہے تو وہاں تو کیاس کریٹ ہو کرتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ ویتنام میں دیکھیں، ویتنام سے نکلتے ہوئے وہاں کیاس کریٹ کیا۔ اس طرح رشیا کے خلاف جو سوویت یونین تھا ان کے خلاف امریکہ نے جنگ لڑی، مجاہدین کو استعمال کیا، پاکستان کے تھرو لڑی، پر جاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا اور روز چلے گئے۔ تو اسی طرح ابھی دوبارہ وہی سچویشن ہے، اور خدا نخواستہ یہ سچویشن دوبارہ وہی 90 کی پوزیشن میں ہم جا سکتے ہیں کہ خانہ جنگی ہوگی، اور اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان پر اس کے اثرات ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان 2400 کلومیٹر کا تو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، تو اس پہ ڈیفینیٹلی اس طرح باڑ بھی لگایا گیا ہے، پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو روکا جا سکے۔ ابھی آج جیسے ہم نے ہیڈ لائن میں دیکھی کہ اسپن بولدک میں جو واقعہ ہوا ہے، جو بھارت کا ایک صحافی ہے، انٹرنیشنل ادارے کے لیے وہ کام کر رہا تھا، وہ آج مرا ہے، وہاں جو کوریج کر رہا تھا اس کے دوران مرا ہے۔ تو ایک تو یہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے، اور خدا کرے کہ ایک نارمل دہشت گردی کا واقعہ ہو، اس سے زیادہ کچھ نہ ہو، کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھارت کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کہ پتہ نہیں کس کی جانب سے کی جا رہی ہے، پر آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ تو عوام کے لیے تو بہت ہی ایک بری چیز ہے، پر یہ ایک معیشت بن چکی ہے یہ جنگ، اس سے بہت لوگوں کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے سٹیک ہولڈر اس طرح ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ ان کا تو کاروبار ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے معیشت جڑی ہوئی ہے۔ تو آج جو صحافی مرا ہے تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھارت نے اعلان کیا ریسنٹلی، انہوں نے قندھار میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، تو اس کو دوبارہ جنگ میں دھکیلنے کی کوئی کوشش تو نہیں ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی جو قیادت ہے، ان کے جو الزامات ہیں، اس میں بھی کمی نہیں آ رہی۔ پاکستان سے ان کے گلے شکوے ہیں، انہیں بیٹھ کر آج جیسے اشرف غنی نے تاشکند کانفرنس میں انہوں نے جو گلے شکوے کیے سب دنیا کے سامنے خطاب کر کے، 5 منٹ بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستانی قیادت سے، بجائے اس کے کہ وہ خطاب کر کے وہ گلے شکوے کرتے، الزامات برائے الزامات لگاتے۔ اس سے کچھ ہونا تو ویسے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ الزامات تو لگتے رہے ہیں، پر وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر سکتے تھے۔ تو اس سے ایک دن پہلے جو افغانستان کے نائب صدر ہیں امراللہ صالح، اس نے ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسپن بولدک پر افغان فضائیہ بمباری کرنا چاہ رہی ہے افغان طالبان کے ٹھکانوں پر پاکستانی فضائیہ یا پاکستانی حکومت نے انہیں وارننگ دی ہے کہ انہوں نے اگر ان ٹھکانوں پر حملے کیے تو پاکستان ان کا جواب دے گا۔ آج دفتر خارجہ کی طرف سے یہ جو الزامات تھے وہ مسترد کر دیے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو اگر نہیں کہا تو یہ الزامات کیوں ہو رہے ہیں، کیوں لگ رہے ہیں؟ تو یہ اس کے اثرات ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ یہ جو بین الاقوامی مذاکرات، آج دوحہ میں مذاکرات شروع ہونے ہیں، طالبان اور افغان قیادت جو مجاہدین ہے، سابق صدر حامد کرزئی، اس کے علاوہ عبداللہ ان کی سربراہی وفد کا سربراہی کر رہا ہے، اس کے علاوہ یونس قانونی ہے، گلبدین حکمت یار ہے، رشید دوستم ہے، یہ سارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، سرکردہ مجاہدین جنہوں نے رشیا کے خلاف جنگ لڑی تھی، وہ اسی کانفرنس میں شریک ہونے تھے۔ 11 بندے تھے۔ آج طلوع نیوز کے مطابق 11 میں سے 8 جو سربراہ تھے انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے، وہ خود دلچسپی نہیں رہی۔ کیا وجہ ہے کہ وہ خود بنفس نفیس نہیں جانا چاہ رہے اور اپنے نمائندے بھیج رہے؟ تو یہ اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیچ میں چل رہا ہے اور دکھ نہیں رہے، پر ان کے اثرات ہم اچھا نہیں سمجھتے کہ ان خطے کے لیے ہوں گے۔ ہم تو یہی امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں، یہ بین الاقوامی مذاکرات ہو،
طالبان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان جو بھی مسائل ہے وہ خود حل کرے. جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہے اس میں مطلب مداخلت کرنے سے گریز کرے. افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں اور افغانستان میں مداخلت سے گریز کرے. اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی ان کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے اگر یہ جنگ ہوتی ہے خدا نخواستہ اور سول وار جیسی سچویشن ایک دوبارہ بنتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان کی طرف آئیں گے. پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان پر تو الزامات بہت لگ رہے ہیں پر افغانستان کی طرف سے افغانستان میں ایک پیٹریاٹک پروپیگنڈا ہر وقت ہوتا رہتا ہے. ان کے پیٹریاٹک پروپیگنڈے کو بیچنے والے بارڈر کے اس پار سے بھی ان کے بہت مل جاتے ہیں. وہ پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں. پر اگر ہم واقعات دیکھیں اور واقعات کو دیکھ کر تجزیہ کریں تو وہاں بھی دودھ کے دھلے ہوئے بالکل نہیں بیٹھے اور وہ مسائل کریٹ کرتے اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ حالات اسی طرح بغیر جنگ کے اور بغیر مطلب مذاکرات کے ذریعے یہ حل ہو. کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈر بہت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح بات نہیں ہے کہ میں الزام تراشی کر رہا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے اور بہت سے لوگ جو کچھ بھی نہیں تھے آج بہت کچھ ہے اور وہ صرف اسی جنگ کی وجہ سے ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ختم ہو. تو آخر میں صرف افغان عوام سے درخواست کروں گا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ حکومت پہ دباؤ ڈالیں, سوشل میڈیا پہ آپ آئے اور مطلب جنگ کو ہوا دینے کی جو باتیں ہو رہی ہے وہ بالکل کلیئر ہے. کیونکہ طالبان جو ہے وہ بھی افغانستان کے ہی ہے. طالبان پہ الزام تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. بارڈر کے اس پار سے طالبان جا کے افغانستان میں اٹیک کر رہے ہیں. یہ الزامات تو ہے پر ان الزامات پر یہ جو ان کی دوسری طرف ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر جا رہے افغانستان پہ تو وہاں کوئی روکنے والا نہیں. جیسے آج امراللہ صالح نے کل کہا ہے کہ پاکستان نے بمبارمنٹ سے روکا ہے اسپن بولدک میں. تو جو اسلام قلعہ میں جو کچھ ایران کے بارڈر کے نزدیک ہے اور تورغنڈی میں ترکمانستان کے بارڈر کے جو قریب علاقے اور بھی طالبان کے قبضے میں, تو وہاں بمبارمنٹ سے کون افغانستانی فضائیہ کو روک رہا ہے. تو یہ بھی ان کو کہنا چاہیے کیونکہ یہ صرف ایک اچھے الفاظ ہیں جو ذہن کو اچھے لگتے ہیں اور ان میں صرف الزام تراشیاں ہوتی ہے. اور ان الزام تراشیوں سے اگر مسئلے حل ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ چلتے رہنے چاہیے. پر اگر نہیں ہوتے مسائل, اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو پھر اسے گریز کرنا چاہیے. کیونکہ اسی سٹیج پہ ہم پہنچ چکے کہ یا تو ہم دوبارہ وہی سچویشن میں جائیں گے جس سے ہم 40 سال سے ہم جس سچویشن میں رہ رہے ہیں اور یا ہم امن کی طرف جا سکتے ہیں. تو اٹس اپ ٹو اس اینڈ ٹو آل پیپل آف افغانستان کہ وہ کس طرح کرتے ہیں اپنے مسائل کو خود حل. کیونکہ اگر ہم مسائل خود حل نہیں کریں گے تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اور الزام تراشیوں سے اگر کچھ ہو سکتا تھا تو ابھی تک ہو چکا ہوتا. اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. فضل اللہ, فرنٹیئر ٹائم لائن کے لیے.